اگر آپ اچھا پڑھتے ہیں تو 0 فیس پہ بھی جامع مسجد ٹرسٹ آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہے. آپ آئیے، انشاءاللہ آپ کے پڑھانے کا ہم انتظام کریں. حافظ بھی ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے. نشیمن خسر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. جی ہاں، یہ شعر نہیں، ایک پیغام ہے. آج کے وقت میں تعلیم بے حد ضروری ہے. تعلیم کے غرض سے بنگلورو کی جامع مسجد سٹی مارکیٹ کی جانب سے مختلف ادارے چلائے جاتے ہیں، جن میں جامعہ العلوم گروپ آف انسٹیٹیوشن شامل ہے. اسی کے تحت ایک نیا ادارہ شروع کیا گیا ہے جس میں حفاظ اکرام کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کا کام ہو رہا ہے. اس ادارے کے تحت جو ہے کئی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بیدر کی مشہور درسگاہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے اشتراک سے سٹی مارکیٹ کے جامعہ مسجد یعنی جامعہ العلوم کی جانب سے اشتراک سے ایک نیا ادارہ شروع کیا گیا ہے جس کا نام جامعہ شاہین حفظ القرآن پلس رکھا گیا ہے. یعنی اس ادارے کے تحت حفاظ اکرام اس میں حصہ لے سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی ایسا بچہ جسے میتھس نہیں آتا ہے، سائنس نہیں آتی ہے، انگلش نہیں آتی ہے، ایسے بچے بھی اس میں داخلہ لے سکتے ہیں. AICU کے تحت اس میں داخلہ ہوتا ہے. یعنی کہ AICU یعنی کہ ICU جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے بچوں کو ایمرجنسی کلاس میں بٹھایا جاتا ہے. اس میں تقریباً 6 سے 10 بچوں کے درمیان ایک ٹیچر کو رکھا جاتا ہے جو ڈائریکٹ بچوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. لگاتار ان پر محنت ہوتی ہے تاکہ بچوں کو جلد سے جلد تعلیم حاصل کرنے میں آسانی ہو، اور اس کے بعد انہیں امتحان میں بٹھایا جاتا ہے. وہ 10ویں جماعت یا NIOS کے تحت پاس کرتے ہیں. اس کے بعد PUC کے لیے تیاری کی جاتی ہے، یعنی کہ 11th اور 12th کے لیے تیاری کی جاتی ہے. اس کے بعد نیٹ اور CET کے لیے انہیں تیار کیا جاتا ہے. یعنی کہ کل ملا کے ایک حافظ جسے انگلش نہیں آتا ہوگا یا میتھمیٹکس نہیں آتا ہوگا یا سائنس نہیں آتا ہوگا، ایسے بچے بھی اس میں تعلیم حاصل کر کے نیٹ کی ایگزام پاس کر کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں. CET کی ایگزام پر کر کے وہ ٹاپ کسی بھی انجینئرنگ کالج میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو مہم ہے یہ پورے ملک میں ہونی چاہیے. یہ ادارہ شاہین کی جانب سے ایک سوچ تھی، ایک شروعات تھی. اس کے بعد تمام ادارے اس کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ شہر بنگلور کا اور ریاست کرناٹک کا ایک مشہور و معروف ادارہ ہے. ہمارے بزرگوں نے اسی وقت خاص طور پر حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ الرحمہ اور جامع مسجد ٹرسٹ نے یہ سوچا کہ شہر کے بھیڑ بھاڑ علاقے سے ذرا دور ہٹ کے ایک جگہ خریدیں جس سے ہمارے بچوں کی تعلیم کا انتظام اور وہاں سارا ریکھ دیکھ کیا جا سکے. الحمدللہ 1980 پر 3 کے دہائی میں ماشاءاللہ 61 ایکڑ جگہ وہاں خریدی گئی اور ایک ریسیڈنشل اسکول شروع کیا گیا. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو شاہین ادارہ جات کے روح رواں ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی رہی. تو انہوں نے ایک کانسیپٹ پیش کیا کہ ہمارے وہ طلباء جو مدارس میں حفظ کر رہے ہیں کہ حفظ کرنے سے ان کا ذہن بہت ہی کشادہ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بہت فتین ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو مین اسٹریم کی تعلیم بھی اگر دے دی جائے تو ایک طرف ان کے سینے میں قرآن ہوگا تو دوسری طرف یہ تعلیم حاصل کر کے آگے چل کر وکیل بھی بن سکتے ہیں، جج بھی بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں اور بہت سارے ان کے لیے راستے کھل سکتے ہیں. تو کیوں ہم اس کا انتظام نہیں کر سکتے؟ تو پہلے ڈاکٹر صاحب بیدر میں اس کا سلسلہ شروع کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے بنگلور میں اسی کیمپس میں ایک دارالقرآن کیمپس کے نام سے حفظ القرآن پلس اکیڈمی کا انعقاد عمل میں آیا. اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے سال صرف 7 ماہ کے اندر جو ہمارے اساتذہ اور پرنسپل کی محنتوں سے ابھی ہمارا نتیجہ آیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے وہ بچے جو اب تک حفظ قرآن شریف میں مصروف عمل تھے، اور ماشاءاللہ بعض طلبہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 20 دور، 15 دور، 25 دور اور ایک بیٹھک میں قرآن سنایا تھا. اب ان طلبہ پہ محنت کی گئی
تو صرف 7 ماہ کے نتیجے میں ان کا رزلٹ اتنا بہترین آیا ہے جو ہم اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے کہ کم قلیل مدت میں ایگزام دے کر اتنا بہترین رزلٹ اچھا کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 40 طلبہ داخلہ لیے تھے، اس میں سے پہلی بیچ میں 24 طلبہ امتحان کے لیے اپیئر ہوئے تھے۔ اللہ کا میں بے پناہ شکر بجا لاؤں گا کہ اللہ رب ذوالجلال نے 100% 100% رزلٹ عطا کیا، اور وہ بھی ہائی فرسٹ کلاس پاس ہوئے ہیں ہمارے یہ حفاظ طلبہ۔ اللہ ان کی ان محنتوں کو کامیاب فرمائے، اور آگے چل کر فرسٹ پی یو سی اور سیکنڈ پی یو سی، سی ای ٹی اور نیٹ کا بھی انشاءاللہ امتحان دے کر وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ کہ 1930 کے دہے میں جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کی بنیاد ڈالی گئی، جس میں اس زمانے کے جو اکابرین تھے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا حسن طریقے سے ایک دستور بنایا۔ وہ دستور ایسا ہے کہ اس مسجد میں ہر مسلک کا، ہر طرز کا ایک ٹرسٹی نامزد ہو کر اداروں سے آتا ہے۔ اس کے بعد یہ مسجد کے اغراض و مقاصد کو لے کر ہم نے آگے بڑھا ہے۔ اللہ کے فضل سے مسجد تعمیر ہونے کے بعد ہماری پوری توجہ ملت کے نونہالوں کی تعلیم پر، اتفاق پر، اتحاد پر، معاشیت پر زور دینے کی وجہ سے اس پر پورا ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس درمیان ہم نے 1982 میں جامع العلوم کی بنیاد ڈالی، اوپر میں دارالقرآن کی بنیاد ڈالی، اور دارالقرآن میں مدرسہ، رہائشی مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ یہ سب اپنی جگہ بحسن خوبی چل رہے ہیں۔ میں نے حفظ مکمل کرنے کے بعد عربی کورس کیا، مطلب یہ ہے کہ مولانا کے کورس میں گیا، اور وہاں پر میں نے 4 سال 5 سال وہاں پڑھے۔ پھر اس کے بعد میری یہ خواہش ہوئی کہ میں جو ہے IAS بنوں، تاکہ اس کے اندر میں اپنے قوم کی یا اسی طرح سے پورے ہندوستان کے لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ تو چونکہ اس کے اندر ہر طرح سے خدمت کی جا سکتی ہے، تو میں نے اس کا فیصلہ کیا۔ چونکہ میں دوسرا علم حاصل کر رہا تھا تو میری عمر کچھ زیادہ ہو چکی تھی، تو جب میں نے جامع العلوم ٹرسٹ کا دارالقرآن کا نام سنا تو میں نے یہاں آنے کا فیصلہ لیا۔ سنا کہ میں وہاں پر حفظ القرآن پلس کا یہ کورس چل رہا ہے، تو میں نے یہاں آیا اور ایڈمیشن لیا، اور یہاں میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی۔ چونکہ میں نے جو ہے بنیادی ABCD وغیرہ، A فار ایپل، C فار کیٹ یہ پڑھ رکھی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد الحمدللہ تبارک و تعالیٰ بہت امپرومنٹ اور بہت زیادہ ہم نے اپنے اندر کیا کہتے ہیں بڑھوتری دیکھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے جو بھی مطلب کارکنان ہیں وہ لوگ اسی طرح سے ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ جو بھی حفاظ ہیں، جو بھی دنیاوی لین کے اندر آنا چاہتے ہیں، وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ دارالقرآن کے بنیاد رکھنے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے حضرت مولانا مقصود عمران صاحب کا رہا، کہ انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ محنت اور مجاہدہ کیا، اور اس کے بعد آج یہ ہمارے سامنے اتنا بڑا کیمپس نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں آگے چل کر ایک PhD ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اور میرا آنا یہاں ایسا ہوا کہ میں حافظ بنا اور لاک ڈاؤن ہو گیا۔ میں دور کرتا رہا، گھر میں رہی، میں نے 18 دور نکالے اس قرآن شریف کے۔ اس کے بعد والد صاحب مولانا مقصود عمران صاحب سے جو ہے فون پر بات کیے، پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہیں کھلنے والا ہے۔ ہمارا والد صاحب کا پلان تھا کہ بیدر بھیجیں، لیکن الحمدللہ یہیں پر کھل گیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں آ گیا۔ شروع میں کچھ دن مجھے تھوڑا گھر کی یاد تو ظاہر سی بات آتی ہے، لیکن الحمدللہ آج مجھے یہاں اچھی طرح سیٹ ہو گیا ہے، پوری اچھی سہولت ہے۔ جی میں انگلش پڑھ رہا ہوں، اردو پڑھ رہا ہوں، سائنس پڑھ رہا ہوں، میتھس پڑھ رہا ہوں۔ ابھی تھوڑے دن میں کمپیوٹر سائنس آنے والا ہے ہمارے لیے، ہم NIOS سے ایگزام دے رہے ہیں۔ پہلے میں حفظ کر رہا تھا، الحمدللہ حفظ مکمل ہونے کے بعد ہمارے والد صاحب کو پتہ چلا کہ شاہین کی ایک برانچ یہاں پر کھلی ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا تو ہم مولانا مقصود عمران سے رابطہ کیا، ایسے ہی ڈائریکٹر جو تنویر صاحب، ان سے بھی رابطہ ہوا۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہاں کا ایڈریس دیا، ہم آئے۔ ماشاءاللہ آنے کے بعد بہت ہی متاثر ہوا کہ یہاں پر جو پڑھائی ہو رہی ہے دنیاوی لائن سے بھی اور دینی لائن سے بھی۔ کیا بننا میں بننا چاہتا ہوں لائر انشاءاللہ۔ تو یہاں جو پڑھائی ہو رہی ہے اس میں کیا کیا پڑھا ہے؟ میں یہاں پر انگلش ہے،
سبجیکٹ میتھس ہے، سائنس ہے، اردو ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہن سہن کا، کھانے پینے کا انتظام ماشاءاللہ جامعہ ٹرسٹ نے کیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں جامعہ ٹرسٹ کا کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ میں بہار سے ہوں اور میں یہاں جامعہ العلوم شاہین اکیڈمی کا میں یہاں آیا۔ میں یہاں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اور حافظ بھی ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے، عالم بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ہماری پڑھائی یہاں ہو رہی ہے۔ میرا نام جابر ہے، میں منی پور سے ہوں، اور میرا خواہش اور میرا ابو کا خواہش ہے کہ میں ایک انجینئر بنوں۔ ایک حافظ انجینئر بن سکتا ہے، ایک عالم انجینئر بن سکتا ہے۔ تو میرا ابو کو معلوم ہوا کہ یہاں پہ شاہین کا برانچ ہے، تو مولانا عمران صاحب سے رابطہ کیا۔ ماشاءاللہ یہاں آنے کے بعد میرے کو پڑھنے کا بہت موقع ملا۔ اب میں انجینئر بن سکتا ہوں آرام سے، انشاءاللہ انجینئر بنوں گا۔ طلباء ہوتے ہیں، اور خاص کر حافظ قرآن، وہ طلباء کو ہم ایڈمٹ کریں گے اس انیشیٹو میں، یہ پروگرام میں، اور ان کو پھر یہاں سے پروفیشنل کورسز کی طرف، اور ان کے لیے کیا کچھ اور کیریئر اپارچونیٹیز ہے اس کے ایکیڈمکس کو تیار کریں گے۔ یہ مختصر سا پروگرام جامع مسجد بنگلور اور جامعہ علوم گروپ آف انسٹیٹیوشنز، جو بنگلور کے بہت ہی بڑا انسٹیٹیوشن ہے، شاہین اکیڈمی بیدر کے اشتراک کے ساتھ یہ پروگرام کو شروع کیا ہے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے سے مختلف حفاظ کو، مختلف مدارس کے حفاظ کو ہم لوگ لیں گے اور ان کے اکیڈمکس کو بلڈ کریں گے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہماری یہ طلباء کہ عام طور سے یہ سوچتے ہیں کہ جب بچے حافظ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ایک موزن بنا دیا جائے یا کچھ اور چیزوں میں ان کو مصروف عمل کر دیا جائے۔ جامعہ مسجد ٹرسٹ کا ہمیشہ سے ایک خواب رہا کہ ہمارے ان طلباء پہ اگر محنت کی جائے تو یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ ترقی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے جس سے ان طلباء کی ترقی ہو سکے اور آگے یہ اپنی منزل خود طے کر سکیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو یہ ادارہ ہے یہ بالکل عظیم الشان اور بہت ہی انتظامات کے اعتبار سے وسیع و عریض انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب انٹرنس بھی آپ دیکھیں گے تو بہت ہی عالی شان انٹرنس ہے، اور جب داخل ہو کے کلاس رومز دیکھیں گے تو بہت ہی وسیع اور کشادہ۔ اس کے بعد وہیں ان کے سونے کے لیے انتظامات ہیں، اور بیڈ بھی ایسے نہیں ہے کہ گئے گزرے بیڈ ڈال دیے گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ حفاظ کے لیے کہ آگے چل کر یہ IPS پڑھیں گے یا IAS کے لیے ایگزام کلیئر کریں گے، ابھی سے وہ ان کے اندر ایک شوق ہو کہ زندگی کیسی گزاری جا سکتی ہے اور کیسے جیا جا سکتا ہے، اور رشوت کے بغیر، غلط کاموں میں پھنسے بغیر اور اپنے ایمان کا سودا کیے بغیر ایک سچا ایمان والا اور ایک سچا ہندوستانی بن کے کیسے خدمت انجام دیا جا سکتا ہے، وہ احساس پیدا کرنے کے لیے ان کے سونے کا بہترین انتظام، اور ان کے کھانے کا بہترین انتظام، اور ان کے پڑھنے کا بہترین انتظام، ان کے کھیلنے کا بہترین انتظام، یہ سارے۔ اور اسی طرح چونکہ یہ حفاظ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ حفظ کر لیے اور نہ پڑھیں تو یہ قرآن ایسا ہی باقی رہ جائے گا، یہ دور کرنا پڑتا ہے، قرآن پڑھتے رہنا پڑتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہاں ان طلباء کے لیے فجر کی نماز کے بعد ان کے دور کا بھی انتظام کیا ہے۔ اول وقت میں فجر سے فارغ ہونے کے بعد یہ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو استاد کی نگرانی میں سناتے ہیں، جس سے ان کا قرآن بھی پختہ رہتا ہے۔ اب یہ دوسری جو کتابیں میتھمیٹکس ہو، سائنس ہو، اسی طرح انگلش ہو یا کمپیوٹر ہو، اس کے پڑھنے میں اور اس کے سمجھنے میں ان کو بڑی اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہم امت کے ان افراد سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جی ہاں، جہاں ہمارے یہ بچے قرآن مجید کے حافظ قرآن بنیں گے، وہیں یہ بچے ڈاکٹر بنیں، کہ ان کی غربت ان کی ترقی کے لیے آگے آڑ نہ بنے۔ یہ جامع مسجد ٹرسٹ کا اور شاہین کا مقصد ہے۔ الحمدللہ یہاں اس سال بھی اب داخلے شروع ہو چکے ہیں، بہت سارے بچے داخلے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال بھی ہم بہتر سے بہتر، ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو بھر لیے اور ان کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں دیے اور ان کے رہن سہن کا بالکل غلط طریقے سے ہم نے انتظام کر لیا، یہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو انتظام ہو ایک کوالٹی والا انتظام ہو، اور اسی طرح ان کی پڑھائی کا وہ بہترین پڑھائی
کا انتظام ہو, معیاری تعلیم ہم ان کو دیں اور بہتر سے بہتر اساتذہ کو ان کے لیے فراہم کریں اور ان کے کھیلنے, رہنے, سہنے اور سب کا انتظام بہتر طریقے سے ہو. آپ بھی اگر ہماری اس عمارت کو ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں تو آپ کے دل کو بھی خوشی ہوگی کہ یہ ادارہ ملت کا ادارہ ہے, یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ قوم کا ادارہ ہے. یہ اگر ترقی کرتا ہے تو قوم ترقی کرتی ہے. میں ملت کے ہر فرد سے یہ کہنا چاہوں گا, ایسے اداروں کے حق میں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال اسے خوب ترقی عطا فرمائے اور ملت کے نونہال یہاں سے فارغ ہو کر قوم و ملت کی اور اس ملک کی خدمت انجام دے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک ویب سائٹ جاری کیا ہے. ویب سائٹ میں پورے تفصیلات ہیں, تو آپ اس میں جائیں اور وہاں سے سارے تفصیلات آپ حاصل کریں. اور فیس بک پہ پیج میں بھی اس کی سارے تفصیلات ہیں, اس کی ویب سائٹ کا ایڈریس وغیرہ بھی ہے, آپ وہاں سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو جو بھی مدرسے میں, ہندوستان کے کسی بھی مدرسے میں پڑھے ہوں اور حافظ ہوئے ہوں اور یہاں آ کے وہ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. دارالقرآن جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ دارالقرآن کی عمارت کی تعمیر ہوئی, جس پر تقریباً 12 سے 14 کروڑ روپے تک کے اوپر کا خرچہ آیا. بہت ہی عالیشان طرز کی عمارت تعمیر ہوئی ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر ہم نے ٹرسٹ نے یہ طے کیا کہ جو لوگ حفاظ ہیں, جو بچے حفاظ ہیں اور جو بچے عالم ہیں, جو عصری تعلیم سے وابستہ نہیں ہیں, دور ہیں, محروم ہیں, ایسے بچوں کو لے کر کے ہم عصری تعلیم دے کر ایسے بچوں کو باہر IAS IPS بنانے کے مقصد لے کر ہم نے دارالقرآن کی بنیاد ڈالی. وہاں پر ہم نے بچوں کو داخلہ دیا. 6 ماہ کی قلیل مدت میں یہ بچے NIOSC ایگزام میں بیٹھ کر کے نمایاں کامیابی حاصل کرے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے, 24 بچے بیٹھ کر کے پورے کے پورے نمایاں کامیاب ہوئے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ جو پورا پروگرام ہے اس میں 1-on-1 پلان ہم لوگ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس بالکل ایک نئے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, مدارس کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, تو ان کو سب سے پہلے تو کانفیڈنس بلڈ کیا جاتا ہے کہ مدارس کے بیک گراؤنڈ کے ضرور ہے, ریگولر اسکولنگ سے نہیں ہے, لیکن جو اسٹڈیز ہے وہ اتنی بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو کریک کریں, نہ کر سکیں, بلکہ پاسبل ہے. ان کے اندر ایک کانفیڈنس دلایا جاتا ہے. اور NIOS ہمارے پاس ہم لوگ فالو کرتے ہیں, ایک اوپن اسکولنگ سسٹم ہے. یہ سسٹم کئی ساری اپارچونیٹیز دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ لوگ اب کئی سارے آپشنس ان کے سامنے ہوتے ہیں, وہ آپشنس کے ذریعے اپنے کیریئر کو بلڈ کر سکتے ہیں. تو ان کا باضابطہ ہم لوگ پلان بناتے ہیں, انڈیویجول اسٹوڈنٹس کو لیتے, ان کا جو ہے انالیسس ہوتا ہے ایگزامس کے ذریعے کہ لڑکے کا کیا لیول ہے. اس کے بعد پھر اس کو کلاس متعین کر دیتے ہیں. وہ کلاس متعین کرنے کے بعد پھر ٹیچرس ان کو انڈیویجول دیکھتے ہیں. 1:7 کا ریشیو ہم لوگ, ہمارے پاس جو بنیادی سیٹ اپ, بنیادی پروگریس کہیں گے وہ AICU کہتے ہیں, اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ, جس میں لڑکے کو انڈیویجولی زیادہ تر اس کی رائٹنگ پہ, اس کے ریڈنگ اسکل پہ, اس کی انڈرسٹینڈنگ اسکل پہ, اس پہ جو ہے اس کو ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر مین سبجیکٹ سے اس کو انٹروڈیوس کر دیا جاتا ہے. تو پھر مین سبجیکٹس کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے بنیادی لیول پر جو کنسیپٹس کو کلیئر کرنا ہے, میتھمیٹکس ہے تو اس کے اندر پرابلم سالونگ اسکلس ہے, سائنس ہے تو انڈرسٹینڈنگ اسکلس ہے, تو یہ بلڈ کرتے ہیں. یہاں ہم پہلے ایک ان کے قرآن کا ٹیسٹ ہوگا کہ واقعتاً یہ قرآن کے حافظ ہیں یا یہ ہے کہ بس ایسے ہی وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہیں کچا تو نہیں ہے, کہ ان کے اندر پختگی نہیں ہے, حفظ کے اندر پختگی نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ ہم ٹیسٹ لیتے ہیں. اگر وہ پڑھنے میں اچھے ہیں اور ان کا قرآن پختہ ہے تو ایسی صورت میں اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی انگلش کتنے لیول کی ہے اور ان کی اردو کتنے لیول کی ہے اور دوسرے سبجیکٹ پر ان کو کتنا عبور حاصل ہے. اب اگر 0 بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایجوکیشن کا ایک سسٹم ہے. سب سے پہلے ہم ایسے طلباء کو یہ ICU میں داخلہ کرتے ہیں. جیسے ہاسپٹل میں ICU ہوتا ہے, اس ICU کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی نگہداشت کمرہ, پیشنٹ کو وہاں ہر وقت ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے, نرسز رہتی ہیں اور مشنری کے ذریعے پیشنٹ کی نگرانی کی جاتی ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس اکیڈمک ICU ہے جہاں طلباء پر بہت زیادہ نگرانی کر کے ان کے لو لیول کو اوپر لا
لانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ ترقی کر لیتے ہیں, بہت شوق سے پڑھ لیتے ہیں, تو ان کو دوسری کیٹیگری میں منتقل کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کو نارمل سبجیکٹس پڑھنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے. شاہین کے پڑھانے کا جو سسٹم ہے, 7 بچوں پر ایک استاد منتخب ہوتا ہے, اور ہر بچے کی طرف وہ پرسنل نگرانی کی جاتی ہے, ان کی طرف توجہ کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو بھر لیا جائے. اگر بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اساتذہ بھی زیادہ ہو جائیں گے, تاکہ بچوں کے پڑھانے میں کسی طرح کی کوئی کاہلی نہ برتیں, تساہلی نہ ہو, اور ان کے پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو. مکمل طور پر ہر ایک بچے کی طرف توجہ کرنے کا ایک سسٹم شاہین نے شروع کیا ہے. ماشاءاللہ بڑا بہترین سسٹم ہے, اور انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے ان بچوں کو ترقی کی طرف لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب, اللہ جزائے خیر دے. اور ہمارے یہاں ایک وضو خانہ بالکل نئے انداز کا, اور اسی طرح استنجا خانہ اور حمام, جو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک بڑی ہوٹل میں چلے گئے ہیں اور وہاں آپ رہ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح کے بہت کشادہ استنجا خانے اور کشادہ حمام وغیرہ, اور 24 گھنٹے گرم پانی کا انتظام, یہ اور ایسے ہی 24 گھنٹے پانی کا انتظام. اور بچوں کے کپڑے ان کے دھونے کے لیے بہت بڑی کپڑوں کی دھونے کی مشین بھی جامع مسجد ٹرسٹ نے لگوایا ہے. یہ سارا انتظام اس لیے تاکہ بچے پوری توجہ سے تعلیم کی طرف منہمک رہیں, اور یہ ادھر کی غیر ضروری چیزوں میں مصروف نہ ہوں. اور ایسے ہی اساتذہ کو خاص طور پہ یہ تنبیہ کی گئی ہے, اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ عام طور سے بچے, چونکہ یہ موبائل کا زمانہ ہے, بچے موبائل میں کھیلنے میں اور اس کو استعمال کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو ان سے پہلے ہی یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ آپ ہمارے اس کیمپس میں صرف تھوڑے سے وقت کے, جب 2 دن میں یا 1 دن میں ماں باپ کو بات کرنے کے وقت میں موبائل لیں گے, ورنہ موبائل کو آپ اپنے اساتذہ کے پاس جمع کر دینا. آپ اپنے پاس کوئی موبائل نہیں رکھ سکتے. تو اس طرح ہم یہ ایک بچے کی نگرانی کرتے ہوئے وہاں تعلیم کا انتظام کیا ہے. جن کے اندر پڑھنے کا شوق ہے اور آگے بڑھنے کا شوق ہے, تو ایسے بچوں کو ہی ہم داخلہ لیتے ہیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وقت ضائع ہو اور وہ بھی بیکار یہاں ٹائم پاس کرنے میں لگ جائیں. ہاں, اگر ان کے اندر اتنی زیادہ قابلیت نہیں ہے, بعض بچے یہ سوچتے ہیں کہ قابلیت نہیں ہے, لیکن ہمارے اساتذہ ان کی قابلیت کو پرکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کس فیلڈ کے اندر ماہر ہیں. جو چونکہ NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے اندر 35 سبجیکٹ ہوتے ہیں. اگر کوئی سبجیکٹ کے اندر کوئی بچہ ویک ہوتا ہے, اسے وہ پڑھنے میں اتنا شوق نہیں ہوتا, تو ایسی صورت میں اسے ایک دوسرے سبجیکٹ میں منتقل کر دیتے ہیں کہ آپ اس سبجیکٹ کو لے لو, آپ اس سبجیکٹ کو پڑھ لو, تو تمہارے لیے پڑھنا آسان اور رزلٹ نکالنا آسان ہوگا. تو ایسے یہاں ہمارے ان طلباء پہ محنت ہو رہی ہے. جامعہ شاہین حفظ الپلس اکیڈمی کے تحت بچوں کو خصوصی طور پر توجہ دی جاتی ہے. تقریباً 6 بچوں یا 7 بچوں پر ایک اساتذہ کو مقرر کیا جاتا ہے, جسے AICU کلاس کہا جاتا ہے. ایک کلاس میں 6 بچے ہوتے ہیں, ان 6 بچوں کے لیے ایک ٹیچر ہوتی ہے. دوسرے بینچ میں 6 بچے ہوتے ہیں, ان 6 بچوں کے لیے ایک خاص ٹیچر مقرر کیا جاتا ہے, تاکہ ان بچوں پہ توجہ دی جا سکے اور کم وقت میں انہیں تیار کیا جا سکے. اب دیکھیے کس طرح سے AICU کا نظام ہے. جس طرح سے اسپتال میں ICU ہوتا ہے, یہاں پہ AICU ہوتا ہے. اس نظام کو دیکھیے, اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہاں تعلیمی نظام مکمل طور پر چلایا جاتا ہے. اسی طرح سے جامعہ العلوم چونکہ بہت سارے ادارے چلاتا ہے, ان کے پاس 61 ایکڑ کی ایک کیمپس ہے جس میں یہ ادارہ شروع کیا گیا ہے. اس ادارے میں تمام جدید سہولیات موجود ہیں. اس ادارے میں رہنے کھانے کا جدید انتظام ہے, یعنی کہ کھانا کھانے سے لے کے ہائی سٹینڈرڈ کا یہ ادارہ ہے. یہاں پہ حفاظ اکرام اور ڈراپ آؤٹس کو تعلیم دی جا رہی ہے, انہیں ڈاکٹر انجینئر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے ادارے جو ٹاپ کلاس کے بچے ہوتے ہیں, جو ٹاپ کرتے ہیں, ایسے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کا کام کرتے ہیں. لیکن جامعہ شاہین کے ذریعے ایسے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنایا جا رہا ہے جو بالکل پڑھنے میں پیچھے ہیں. اب دیکھیے کس طرح سے ادارہ چلتا ہے, کس طرح سے اس کے انتظامات ہیں. 61 ایکڑ پہ پھیلا یہ ادارہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. اس ادارے میں اور بھی مختلف ادارے چلتے ہیں, لیکن اس وقت جامعہ شاہین موضوع کا بحث ہے. جامعہ شاہین کس طرح سے کام کر رہا ہے, کس طرح سے لوگ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں, آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. سمپل پروسیجر ہے اس کا. جو بھی لڑکے حافظ ہیں وہ ہم تک ریچ کریں. ہم ان کو یہ کمٹمنٹ دیں گے کہ آپ 2 سال ہمارے پاس دیں, یہ 2 سال میں آپ لوگ آگے بڑھ جا سکتے ہیں, آپ لوگ 10th کے لیول پر آ سکتے ہیں, کوئی بڑا ایشو نہیں. اور
اس کا کوالیفیکیشن یہی ہے کہ حافظ رہے، پراپر مدرسے سے اپنی سند کو پروڈیوس کرے ہمارے پاس. وہ سند اگر دیں گے، ہم آپ سے ایک چھوٹا سا ایگزام لے لیتے ہیں جو ایلیجبلٹی ٹیسٹ کہلاتا ہے. وہ ٹیسٹ کے بعد پھر یہاں پر باضابطہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے. فیس شاہین نے 1,20,000 روپے فیس مقرر کیا ہے تاکہ اعلیٰ ایجوکیشن اور معیاری تعلیم کا انتظام ہم دیں. سالانہ اس کے اندر پڑھنے کی فیس بھی ہوگی، رہنے کی فیس بھی ہوگی اور ٹیوشن فیس بھی ہوگی اور سارے. البتہ اگر حافظ ہو تو 50% ڈسکاؤنٹ جامع مسجد ٹرسٹ نے کیا ہے تاکہ ہم ٹرسٹ کے ذریعے سے ان کی بقیہ فیس کا انتظام کر لیں. لیکن ان بچوں کے لیے چونکہ یہ حفاظ ہوتے ہیں تو ان حفاظ کا انتظام کریں. بہت سارے ایسے حفاظ ہیں جن کے ماں باپ کہیں امامت کر لیتے ہیں چھوٹی موٹی جگہ، لیکن بچہ بہت ذہین ہوتا ہے. ہم نے ایسے بچوں کو فیس کی وجہ سے واپس نہیں بھیجا، بلکہ ہم ان کو استقبال کرتے ہیں. اگر آپ اچھا پڑھتے ہیں تو 0 فیس پہ بھی جامع مسجد ٹرسٹ آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہے. آپ آئیے، انشاءاللہ آپ کے پڑھانے کا ہم انتظام کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اچھا پڑھیں، اچھا رزلٹ نکالیں تو آپ کی فیس بھی 0 ہو سکتی ہے، اور آپ کی فیس جامع مسجد ٹرسٹ اس کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہے. آپ نے دیکھا کس طرح سے جامعہ شاہین ایک جدید انداز میں اس ادارے کو چلایا جا رہا ہے. اس ادارے میں کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے اور کس طرح سے بچوں کا مستقبل بنایا جاتا ہے. خاص بات اس میں یہ ہے کہ ایسے بچے جو شوق رکھتے ہیں پڑھنے کا، آگے بڑھنے کا، ایسے بچوں کو مفت تعلیم دینے کا بھی اس میں گنجائش ہے. اگر کوئی ایسے بچے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. خاص کر کے کالج انتظامیہ یعنی کہ ادارے کے جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں حفاظ اکرام کو رعایت دی جا رہی ہے. انہیں صرف رہنے اور کھانے کے خرچ پر جو ہے تعلیم دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس ادارے میں جو حفاظ ہیں ان کے تعلیم کا یعنی کہ جو حفظ القرآن ہے، قرآن کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ جو قرآن حفظ کیے ہوئے بچے ہیں ان کا جو قرآن ہے وہ حفظ رہے، تاکہ اس پر بھی مشق کی جاتی ہے روزانہ. تو اس طرح سے ادارہ چلا جاتا ہے. دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلنے کی ایک مہم ہے. اسی طرح سے آنے والے دنوں میں بھی تمام لوگوں کو، خاص کر کے مساجد کو ایک پلیٹ فارم بنا کر، ایک مرکز بنا کر تعلیم کے میدان کو آگے بڑھانا چاہیے. کیمرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد قاضی، بنگلورو.